حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا درجہ عطا فرمایا تھا۔ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ حضور کے خاص خادم تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے رہتے آپ کی سنتیں، آپ کی سیرت ان کے زندگی کے اندر اس طرح رچ گئی تھی کہ لوگوں نے کہا کہ اشبہ الناس حدلن و دلن و سمتن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے انداز و ادا میں، اپنی سیرت میں، اپنے اخلاق میں تمام لوگوں سے زیادہ مشابہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے علم فقہ بھی بڑا اونچا عطا فرمایا تھا۔ صحابہ کرام کے الوان مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، کسی کو اللہ نے کسی چیز میں فضیلت دی، کسی کو کسی چیز میں فضیلت دی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا علم اور فقہ کا علم بہت بڑا عطا فرمایا۔ افقہ الناس کہلاتے ہیں، افقہ الصحابہ، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ۔ مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ جب کوفہ عراق کا علاقہ فتح ہوا اور کوفے میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہوئی تو وہاں کے لوگوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ یہ کوفہ اور عراق کا علاقہ بہت بڑا ہے اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر آباد ہے، تو یہاں کوئی ایسے عالم کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دے، ان کو تعلیم دے، تبلیغ اور دعوت کا کام کرے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا اور ان سے کہا کہ آپ جا کر وہاں مقیم ہو جائیں اور وہاں پر لوگوں کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں۔ اور کوفے والوں کو لکھا، جملہ یہ لکھا کہ لقد آثرتکم بعبد اللہ علی نفسی، کہ ضرورت تو مجھے عبداللہ بن مسعود کی مجھے زیادہ تھی، زیادہ ضرورت تھی کہ وہ میرے پاس رہتے، میں ان سے فائدہ اٹھاتا، لیکن میں نے تمہیں ترجیح دی، ایثار سے کام لیا اور تم کو ترجیح دی کہ اپنے بجائے ان کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا کیا مقام تھا۔ تو جب یہ کوفہ گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کوفے کو جا کر علم سے بھر دیا۔ وہاں جگہ جگہ علم کے حلقے قائم ہو گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور دین کی باتیں، تو کوفہ جو ہے مرکز بن گیا علم دین کا۔ بڑے بڑے تابعین حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر ان سے علم دین حاصل کیا۔ اور یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 3 واسطوں سے عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں 3 واسطوں سے۔ ان کے شاگرد سے حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد سے علقمہ، اور ان کے شاگرد سے ابراہیم النخعی، اور ان کے شاگرد سے حماد، اور حماد کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام ابو حنیفہ کا سارا فقہ جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد گھومتا ہے۔ زیادہ تر فقہی احکام امام ابو حنیفہ کے مذہب کے، حنفی مذہب کے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حنفی مسلک جو ہے اس کے حدیث سے دلیل نہیں ملتی، بیوقوف، ان کو پتہ نہیں کہ حدیث کیا ہوتی ہے اور کس طرح استدلال کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ افقہ الصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر آن ساتھ رہنے والے اور حضرت کے حضور کے خادم خاص
ان کی فقہ پر اور ان کے بیان کیے ہوئے دینی مسائل پر سارا فقہ حنفی مبنی ہے۔